بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، میرا آج کا موضوع گفتگو جو ہے وہ مینٹل ہیلتھ اور سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کہ ہم اس دنیا حاضر میں ایک عجیب زندگی بسر کر رہے ہیں کہ ہمہ وقت ہم اس جدت پسندی میں بھی بے شمار مسائل سے دو چار ہیں۔ نہایت افسوس کے ساتھ کہ اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ نفسیاتی مسائل کو ایک بدنما داغ کے طور پر دیکھا جاتا ہے، یعنی یہاں پر اس کے اوپر جو ہے ایک اپنی طرز میں یہ سنگین مسئلہ ہے، لیکن اس پر کوئی خاطر خواہ توجہ نہیں دی جا رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 38% جو پاکستانی ہیں اس وقت وہ ڈپریشن کا شکار ہیں۔ اس کے کئی عوامل یعنی ماحولیاتی، نفسیاتی، اقتصادی، کوئی بھی ایشو ہو سکتا ہے، ان عوامل سے منسوب کرتے ہیں۔ بہت سے افراد جو ہیں وہ لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے جو ہے وہ مایوسی کی طرف آتے ہیں۔ مایوسی اسلام کی روح سے پھر کفر ہے، اور اس میں ایک زندگی میں تناؤ آ جاتا ہے، اور اس تناؤ سے پھر یہ کہ ایک ذہنی ڈپریشن جو ہے وہ ہوتا ہے۔ پاکستانی کلچر میں دماغی بیماری جو ہے وہ مافوق الفطرت اثرات کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ جس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ روحانی علاج کرنے والے جو ہیں وہ ان کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ کہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ گاؤں میں آج بھی جادو اور نظر بد سے انس و خرافات کو منسوب کر دیتے ہیں۔ اس وقت جو پاکستانی معاشرے کے اندر نفسیاتی مسائل کی وجوہات ہے، اس میں سے ایک مسئلہ جنسی بھی ہے، کہ جس کے اندر ہم عورت کو اپنی ملکیت سمجھتے ہیں اور اس کا استحصال جو ہے وہ عام ہے۔ اب اس معاشرے کے اندر ایک غیر صحت مند اور غیر محفوظ ماحول جو وسیع پیمانے پر ہے، کہ جہاں پر غیر منصفانہ، غیر امتیازی سلوک جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور مردوں کو والدین کی بھلائی کا اثاثہ سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر اگر میں بات کروں کہ اس وقت پاکستانی معاشرے کے اندر جو والدین ہیں اپنے بچے کے جو کریئر کا وہ خود انتخاب کرتے ہیں، اور ان کی جو احساسات، خیالات بچوں کے ان کو نظر انداز کر کے، یعنی ان کے جو سبجیکٹ مضامین ہیں ان کی سلیکشن ہوتی ہے، اور بعد میں پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ نفسیاتی مسائل کا شکار ہوتے ہیں، اور اپنی ایک بہتر کارکردگی جو ہے وہ اس کا حق جو ہے وہ ادا نہیں کر پاتے۔ 40% جو لوگ ہیں اس وقت پاکستان کے اندر، نوجوان طبقہ جو ہے وہ نوکری کے حصول کے لیے اس عرضے کے اندر مبتلا ہے، یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ پھر ان کی زندگی میں جو ہے وہ تناؤ آتا ہے اور بری طرح سے وہ متاثر ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستانی خواتین کو نمایاں طور پر سماجی بدنامیاں اور جو صنفی تعصبات ہیں ان کا سامنا ہے، لہٰذا یہ خواتین کو پسماندہ کرتا ہے اور ان کی جو مینٹلی صحت ہے اس کے اوپر ایفیکٹ کرتا ہے۔ ایک سروے کے مطابق 80% خواتین کے اوپر جو شوہر کی طرف سے زبانی اور ذہنی تشدد ہے وہ ہوتا ہے، اور 20% جو ہے وہ جسمانی تشدد جو ہے عورتیں سہتی ہیں۔ اب ایک سوشل ایشو جو ایک سوسائٹی کے اندر ڈائیورس کے حوالے سے، کہ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ کمپرومائزنگ لائف گزارتی ہیں، اور سماجی پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ شوہر سے الگ نہیں ہو پاتی۔ اسلام کے حوالے سے کہ وجودی خدشات جو ہیں وہ شدید پریشانی کا باعث بنتے ہیں، اور اسلام ہمیں مافوق الفطرت جو ہے اس کے ہونے کا تقاضا نہیں کرتا، کہ ہر کسی کی جو صنفی احساسات ہیں اگر ان سے بھی سامنا پڑتا ہے تو بھی وہ ان کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور اگر کبھی مثبت اعمال جو ہیں ان کے یعنی اگینسٹ ہو جاتا ہے اور اختلافات ہو جاتے ہیں تو بھی وہ پیشہ ورانہ رہنمائی جو ہے اس کی طرف راغب کرتا ہے۔ اگر ہمیں بہت ساری مشکلات درپیش ہیں تو پھر ہماری پاس ایک اسلام کی صورت میں ایک روڈ میپ موجود ہے، کہ جس کی گائیڈنس سے ہم اپنی زندگی میں بہتری لا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں کہنا چاہوں گی کہ اگر پروفیشنل گائیڈنس کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ایک سائیکائٹرسٹ جو ہے اس کی کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے، یعنی کچھ سیشن جس کے اندر اینٹی ڈپریس میڈیسن اور اس کی ٹیبل ٹاک تھیراپی اور اس کی جو علمی سلوک جو تھیراپی وغیرہ ہے، فہم و تفہیم کو فروغ دینے کے لیے اس سے ایک کمیونیکیشن اور ایک ڈسکشن جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کی زندگی میں ہیلپ فل ہو سکتی ہے۔ اور لاسٹ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ زندگی اسی لمحے بدل جاتی ہے جس لمحے آپ اسے بدلنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔